السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا 92 اور میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایڈمنسٹریٹر آف لاری اڈا احمد رضا بٹ موجود ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ وہ یہاں پر کون کون سے انتظامات کو دیکھ رہے ہیں اور کیا کیا وہ سمجھتے ہیں کہ کن چیزوں میں بہتری لانی چاہیے، اور جو یہاں پہ ناقص انتظامات ہیں وہ اس کو کس طرح وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر مجھے بتائے گا کہ ڈیلی کی بنیاد پر کون سی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ یہاں پہ کی جاتی ہیں؟ ہمارے یہاں پر جو بادامی باغ لاری اڈا میں مختلف بیز ہیں، جو گاڑیاں لاہور سے باہر مختلف شہروں میں جاتی ہیں، ان کے لیے مختص شدہ بیز ہیں۔ اس کو ہم نے بے مینجمنٹ کے حوالے سے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہر گاڑی اپنی اپنی جو منظور شدہ بے ہے اس میں لگے۔ پھر اس میں چونکہ سب سے بڑا یہ بادامی باغ لاری اڈا ہے، تو یہاں پر پیسنجرز کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ ان کے لیے صفائی ستھرائی ان کا نظام وہ بہتر کرنا ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر ڈیلی ہماری 2 سے 3 ہزار کی گاڑیاں ان اینڈ آؤٹ ہوتی ہیں۔ ان سائڈ لاری اڈا بادامی باغ ہم نے ٹریفک جو ہے فلو اس کو انشور کرنا ہوتا ہے کہ گاڑی یا تو اپنی پارکنگ ایریا میں لگے یا اپنے سٹینڈ میں لگے۔ اللیگل یہاں پر روڈ پہ کھڑی ہو کر سواریاں نہ کوئی اتارے نہ کوئی لے کر جائے۔ پھر اس طرح ہم نے یہاں پر اپنا گورنمنٹ کا ریونیو ٹیکس کلیکشن بھی ہمارے ٹارگٹس ہوتے ہیں، ہم نے وہ انشور کرنے ہوتے ہیں ریونیو ٹیکس کلیکشن کے لیے۔ اب اس سارے چیزوں کو میری تعیناتی کے 4 ماہ ہوئے ہیں، تو ہم نے یہاں پر صفائی ستھرائی پر بہت فوکس کیا ہے، اور گورنمنٹ کی جس طرح چیف منسٹر صاحب کا ڈائریکٹیو بھی تھا، ہم ان کو ویکلی رپورٹس بھی بھیجتے ہیں، تو ہم صفائی کے لحاظ سے ہم ویکلی مین کیمپینز کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے پاس ابھی شارٹیج آف سٹاف ضرور ہے۔ ہمارے پاس کوئی 30-32 لوگ ہیں جنہوں نے 24 گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے، تو ہماری ٹیمز یہاں پر تشکیل دی گئی ہیں، ہماری صبح کی، شام کی اور رات کی، اور اس طرح ہماری روٹین ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہم ایک کلینلیس ویک بھی مناتے ہیں ہر ہفتے۔ اس میں کسی پرٹیکولر ایریا کو زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے جہاں پر گاربیج اتنا ہو جاتا ہے کہ جہاں پر بسز رائٹ اینڈ لیفٹ ہوتی ہیں اور صفائی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے کوئی 100-200 بسز کو باہر نکالنا ہوتا ہے۔ پھر 3 سے 4 دن لگتے ہیں۔ جیسے ہم نے ریسنٹ جنرل پارکنگ ایریا میں جو صفائی کرائی ہے، اس میں 100 ٹنس کا ہم نے گاربیج نکالا ہے جو پچھلے کئی عرصے سے وہاں پر ڈمپ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک بہتری ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر بارشوں کا پانی جو ہے وہ زیادہ دیر کھڑا رہتا ہے، تو کمشنر صاحب سے ہم نے اپروول لے کے 13 ملین کی ایک اسکیم اپروو کروائی ہے، تو وہ اس کے بعد ڈرین کا، سیوریج کا، یہ سارے پائپس جو نئے ڈلیں گے، کچھ پرانے ٹوٹے وہ کو بہتر کیا جائے گا، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم وہ بہتر کر لیں گے۔ پھر ایک کمپیوٹرائزیشن جس کو ہم ڈیجیٹلائزیشن کہہ رہے ہیں لاری اڈا کی، یہاں پر ابھی تک کوئی بھی نظام جو ہے آئی ٹی بیس نہیں ہے، جبکہ جدید دور میں ہر چیز آئی ٹی بیس ہو چکی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے، اور اس کی اب امپلیمنٹیشن موڈ پہ ہیں کہ ہمیں وہ جیسے ہی فنڈز ملتے ہیں تو ہم وہ 4 کیبنز بنائیں گے، کمپیوٹر، سٹاف، اور ہمارا RFID کارڈ ہر ٹرانسپورٹر کو ہوگا، جیسے آپ کو موٹر وے پہ نظر آتا ہے۔ جو گاڑی ان ہوگی وہ کارڈ سے ریڈ ہوگی، اور گاڑی کا پتہ چل جائے گا کہ کوئی ان رجسٹرڈ گاڑی تو انٹر نہیں ہوئی۔ پھر اس کو ریسیٹ ملے گی جس میں اسے بتا دیا جائے گا کہ آپ کی فلاں شہر کی گاڑی ہے، روٹ پرمٹ ہے، اور آپ کا یہ بے نمبر بنتا ہے، وہ اپنی بے میں جائے گا۔ پھر اس میں وہاں ٹائم بھی تجویز کیا جائے گا کہ آپ نے اتنے ٹائم کے بعد آپ نے لاری اڈا سے باہر نکل جانا ہے، تو وہ ٹائم اگر نہیں نکلے گا تو اس پر فائن ہوگا۔ اور جب وہ باہر ہوگا، ایگزٹ کا کاؤنٹر ہوگا، اس میں آپ کا ہم نے رکھا ہے کہ یہاں پر ٹیکس کلیکشن کمپیوٹرائزڈ ہوگی، جس سے ہمارا جو مین دشواری ہے، جس کچھ لوگوں کی یہ کمپلینٹس ہیں کہ یہاں پر ٹیکس کلیکشن میں پلفرش ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کمپلینٹ ہے کہ جو ہمارے کانٹریکٹرز ہوتے ہیں ٹیکس کلیکشن کے، وہ اوور چارجنگ کرتے ہیں، یعنی کہ اگر 500 لینا ہے تو وہ 700 لیتے ہیں، تو وہ بھی ہم مینول یوز کو ختم کر کے تو وہ ہم کمپیوٹرائز کریں گے۔ اور ہم اس میرے دفتر میں جو ہمارا کنٹرول روم ہوگا، وہاں پر ہم ایک کلک آف بٹن سے پتہ کر سکتے ہیں آج کتنی گاڑی انٹر ہوئیں، کتنی ایگزٹ ہوئیں، ان کا ریونیو کتنا کلیکٹ ہوا۔ تو ان ساری چیزوں سے انشاءاللہ تعالیٰ لاری اڈے میں بہتری ہے گی۔ اور ایک اور چیز ہمارا جو کام شروع ہوا ہے سٹنگ ہال کی رینوویشن اور M&R۔ رینوویشن میں ہم وائٹ واش اور کلرفل پینٹس وہاں کروا رہے ہیں خوبصورت، اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ اس کا ہوگا الیکٹریسٹی کے سارے نئے بلبس اور الیکٹریسٹی کی وائرز، اور تیسرا یہ ہے ونڈوز کو ہم زیادہ کر رہے ہیں۔ ایک ایڈیشن ہم نے ریسنٹ یہ کی ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ یہاں لاری اڈے میں ٹکٹ کاؤنٹرز جو ہیں وہ بنوائے ہیں ٹرانسپورٹر سے کی کنٹریبیوشن سے۔ یہاں پر 2 کمپنیز نے بھی ٹکٹ کاؤنٹرز بنائے ہیں، اور اسی طرح جو بھی کمپنی یہاں پر بزنس آپریٹ کرنا چاہتی ہے اس پر ہم کنڈیشن رکھ رہے ہیں کہ آپ پراپر ٹکٹ کاؤنٹرز بنائیں، جس طرح ایک پرائیویٹ اڈے میں اس میں لیڈیز کا
علیحدہ کاؤنٹر ہوگا، جینٹس کا علیحدہ کاؤنٹر ہوگا، ای ٹکٹنگ کمپیوٹرائزڈ ہوگی، آن لائن بکنگ اور ایڈوانسڈ اور یونیورسل نمبر، یہ چیزیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے امید کرتا ہوں میں کافی بہتری آئے گی. سر بس کے جو آنے جانے کا ٹائم ہے کیا وہ اپنے ٹائم پر جاتی ہیں یا لیٹ ہو جاتی ہے، مسافروں کو انتظار کرنا پڑتا ہے، کس دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اس میں یہ دشواری ضرور ہے، اسی لیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ بے مینجمنٹ بہت بہتر نہیں تھی. بے مینجمنٹ کا آئیڈیل سینیریو یہ ہے کہ ہمیں ایک لمحے پتہ چل جائے کہ ایک گاڑی اپنی بے میں کب انٹر ہوئی ہے. اس کے لیے جو ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے کہ جب بھی وہ گاڑی انٹر ہو رہی ہوگی تو وہ کاؤنٹر سے اپنا ٹکٹ لے گی بے کا، اور اس پرچی پر اس کی ٹائم ایگزیکٹ، مثال کے طور پہ اگر 10 بجے انٹر ہوئی ہے اور ایگزٹ ہو رہی ہے وہ 2 بجے، تو وہ ہمیں اس کو جلدی ہم اسے پکڑ لیں گے کہ آپ نے اتنا دیر کیوں سٹے کیا ہے. 10 سے ہے میکسیمم 11 بجے اسے باہر جانا چاہیے. تو وہ اس لیے ہماری وہ بے میں ابھی بھی جو بہت بڑے شہر ہیں جیسے کہ راولپنڈی ہے، فیصل آباد ہے، گجرانوالہ ہے، وہاں پر بیز اچھی آپریشنل ہیں کیونکہ وہاں پر سواریوں کی انفلکس زیادہ ہے. وہاں پر 15 منٹ بعد بھی گاڑی یہاں سے روانہ ہو جاتی ہے. کوئی بہت دور کے شہر ہیں جیسے لیا شہر ہے، جیسے کوئی گاؤں کے علاقے ہیں، وہاں پر دیر ہوتی ہے. وہاں پر پھر وہاں کی جو ٹرانسپورٹ کمپنیز ہیں اس پرٹیکولر بے کی وہ انہیں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ہماری سواری کتنی دیر تک آئے گی، وہاں پر دیری ہے. لیکن جیسے ہی ہمارا وہ کمپیوٹرائز سسٹم آ جائے گا تو اس پہ بھی ہم مطلب انشور کریں گے کہ میکسیمم ایک گاڑی کو میں سمجھتا ہوں آدھے گھنٹے سے زیادہ ایک بے میں یا اسٹینڈ میں نہیں رہنا چاہیے. سر اسموک کو ختم کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات؟ اسموک کو ختم کرنے کے لیے ابھی ہم نے کل ہی سی ٹی او صاحب کو بلایا ہوا تھا، ٹریفک والوں کو بلایا تھا. ہم نے کل یہاں سیمینار کرایا ہے. ٹرانسپورٹرز، گاڑیوں کے آنر اور ہمارے جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کو ہم نے سارا گائیڈ کیا ہے اور سیکٹری آر ٹی اے کو ریکویسٹ کی ہے کہ ان کی گاڑیوں کی فٹنس اور ان کے دھوئیں پر آپ چیکنگ کرتے رہیں. اور اویئرنیس کو نا ابھی تک اسٹیج جو ہے ہماری زیادہ ہے، ابھی شکر ابھی لاہور میں اسموک نہیں ہوئی، لیکن ہماری اویئرنیس کیمپین ضرور چل رہی ہیں کہ آپ اسموک کو کنٹرول کرنے، گاڑیوں کی فٹنس بہتر کریں. سر کون سی چیز ہے جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ اگر پرٹیکولر بادامی باغ کی بات کروں تو بادامی باغ میں زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اس کے ڈیولپمنٹ سکیمز پر. ڈیولپمنٹ میں جیسے پانی کے نئے کنیکشنز چاہیے ادھر، یہاں پر ہمیں واش رومز کی ابھی میں نے جو پرپوزل ایک بھیجا ہوا ہے 14 نئے واش رومز چاہیے. یہاں پر آبادی بہت زیادہ ہے. یہاں پر روڈ انفراسٹرکچر جو ہے وہاں پر ابھی تو ہمیں اجازت پیچ ورک کی مل گئی ہے، لیکن ایون آنے والے عرصے میں میں چاہتا ہوں یہاں پر، کیونکہ یہ بادامی باغ اور یہ سارے یہ ریونیو بھی بڑا اچھا سیلف سفیشینٹ ادارہ ہے، لیکن یہاں پر اختیارات ایڈمنسٹریٹر کے پاس نہیں ہیں کہ اس ریونیو جنریشن میں ہم اس کو یوز کر سکیں. تو میری پرپوزل پہلے بھی گئی ہے ایم سی ایل کو کہ یہاں پر کچھ چنک آف ریونیو یعنی کہ 10% یا 20% رکھ دیا جائے لاری اڈے میں، جس میں گاہے بگاہے، کیونکہ یہاں پر جو چیلنج ہے ہمیں وہ مومنٹ بائی مومنٹ ہے. یہاں پر گاڑیوں کا ان اینڈ آؤٹ پورے 24 گھنٹے میں کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. یہاں پر عام دنوں میں 30 سے 40 ہزار لوگ آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، اور عید وغیرہ بڑے تہواروں میں تو یہ 1.5 لاکھ تک لوگوں کی ہوتی ہے. تو جہاں پر اتنی یوز ہو رہا ہو روڈز کا، اتنا یوز ہو رہا ہو پبلک کا، وہاں پر گاہے بگاہے ہمیں اس کی جو ہے نا ڈیولپمنٹ، رینوویشن، M&R ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اس کا اختیار اور اس کا فنڈ ہمیں ہونا چاہیے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ احمد رضا بٹ ایڈمنسٹریٹر آف لاری اڈا ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ صفائی ستھرائی کے نظام کو بھی یہاں پر دیکھا جا رہا ہے اور جو ہے ٹکٹ کاؤنٹرز بنائے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پر واش رومز وغیرہ کی ضرورت ہے اور جو بس کے آنے جانے کا ٹائم ہے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے. سارا نظام جو ہے وہ ڈیجیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک سافٹ ویئر بھی بنایا جا رہا ہے جس کے ذریعے سارے نظام کو چیک کیا جائے گا کہ کتنی بس آ رہی ہیں، کتنی جا رہی ہیں، کتنا ریونیو جو ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. ابھی کے لیے اپنے میزبان ذیشان علی کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور دن. اللہ حافظ.